بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الدروس النحویہ کا سبق نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 8 اور 7 میں ہم نے مرکب غیر مفید کو پڑھا ہے۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے پڑھا ہے کہ مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب من صرف اور مرکب توصیفی۔ پھر ہم نے سبق نمبر 7 میں ہی مرکب اضافی کو اس کی تعریفات کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور مثالیں بھی وہاں دی گئی تھی۔ پھر سبق نمبر 8 میں ہم نے مرکب بنائی اور مرکب من صرف کو سمجھا۔ اب یہاں سبق نمبر 9 میں ہم مرکب غیر مفید کی چوتھی قسم مرکب توصیفی کو سمجھیں گے۔ مرکب توصیفی اور مرکب غیر مفید ہے جو 2 اسموں سے مل کر بنے اور دوسرا اسم پہلے اسم کی یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے، جیسے الرجل العالم، عالم مرد۔ تو ہم اس تعریفات پر اس مثال کو فٹ کریں گے اس طرح کہ الرجل یہ پہلا اسم ہے، العالم دوسرا اسم ہے۔ تو یہ جو دوسرے والا اسم ہے یہ پہلے اسم کی حالت بیان کر رہا ہے، یعنی مرد عالم ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے طالب عطوف اساتذتہ، ایسا طالب علم جس کے اساتذہ مہربان ہیں۔ یہاں جو پہلے والا اسم ہے طالب، یہ موصوف ہے اور عطوف صفت ہے۔ تو یہ عطوف جو صفت ہے یہاں اس کے متعلق کی جو مثال ہے، یہاں اوپر ہم نے پڑھا تھا اپنے سے پہلے اسم کی یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے۔ تو یہاں عطوف سے پہلا جو اسم ہے یہ طالب ہے جو موصوف ہے، تو یہ طالب کے متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے کہ اس کے اساتذہ مہربان ہیں۔ عطوف حالت بیان کر رہا ہے۔ تو اس کی ہم ترکیب کریں گے، طالب موصوف، عطوف صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اساتذتہ، اساتذہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ طالب عطوف اساتذتہ، ایسا طالب علم جس کے اساتذہ مہربان ہیں۔ اور الرجل العالم، عالم مرد، الرجل موصوف، العالم صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہوا۔ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے یہاں الرجل ہے، یہ پہلا جز ہے، یہ موصوف ہوا، العالم یہ دوسرا جز ہے، یہ صفت ہوا۔ اچھا جی، موصوف وہ اسم ہے جس کی حالت بیان کی جائے، جیسے الرجل العالم۔ تو یہاں الرجل کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ مرد عالم، عالم مرد۔ تو گویا الرجل موصوف ہوا، صفت وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے اسم یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے، جیسے الرجل العالم یہاں اپنے سے پہلے اسم کی حالت بیان کر رہا ہے۔ طالب عطوف اساتذتہ، یہاں یہ صفت عطوف ہے، یہ اپنے سے پہلے اسم کی متعلق کی حالت بیان کر رہا ہے کہ ایسا طالب علم جس کے اساتذہ مہربان ہیں۔ فائدہ نمبر 1، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک جز یعنی مسند یا مسند الیہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، یہ پورا جملہ مرکب غیر مفید نہیں ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک جز مسند یا مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تو پورا جملہ ہے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، یہ پورا جملہ تو مرکب غیر مفید ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مرکب مفید ہو جائے گا۔ تو اس کا ایک جز ہے جو غلام زید، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب غیر مفید ہے۔ دوسری جو فائدہ نمبر 2 ہے، کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، خواہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں، جیسے الطبیب بارع، ڈاکٹر ماہر ہے، یعنی کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہوتا جو 2 کلموں سے کم ہو۔ زائد تو کتنے بھی ہو سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں، لیکن 2 کلموں سے کم جملہ نہیں ہو سکتا۔ الطبیب بارع، ڈاکٹر ماہر ہے، یا کوئی ایک تقدیری یعنی پوشیدہ ہو، جیسے انصر مدد کر۔ اس جملے میں دوسرا کلمہ انت پوشیدہ ہے اور اس کی اصل ہے انت انصر، انصر انت، اور اس کی اصل ہے انصر انت۔
یہاں دیا ہے انہوں نے کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا خواہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہو، جیسے الطبیب بارع ڈاکٹر ماہر ہے، یا کوئی ایک تقدیری یعنی پوشیدہ ہو جیسے عنصر مدد کر۔ اس جملے میں دوسرا کلمہ یعنی انت پوشیدہ ہے اور اس کی اصل ہے اس میں انت پوشیدہ ہے۔ فائدہ: کلام کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا پہچاننا ضروری ہے، یعنی جب ہم کو اس چیز کا علم ہوگا کہ کون مسند ہے اور کون مسند الیہ ہے، تبھی ہم جملے کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، ورنہ جملے کا صحیح ترجمہ کرنا ہی ممکن نہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ کلام کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا پہچاننا ضروری ہے، اور پھر بتلایا کہ مسند اور مسند الیہ کو پہچاننے کے لیے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اسم، فعل اور حرف کا ایک دوسرے سے امتیاز، یعنی ہمیں اس چیز کا فرق معلوم ہو کہ اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ نمبر 2، ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ معرب مبنی کا علم، کہ کون سا لفظ معرب ہے اور کون سا مبنی۔ نمبر 3، عامل اور معمول کی پہچان۔ ان باتوں کے جاننے سے مسند اور مسند معلوم ہو جاتے ہیں اور کلام کے صحیح معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔